قاسم صبح 7 بجے لحاف سے باہر نکلا اور غسل خانے کی طرف چلا۔ راستے میں یہ اس کو ٹھیک طور پر معلوم نہیں، سونے والے کمرے میں، صحن میں یا غسل خانے کے اندر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کسی کو الو کا پٹھا کہے۔ بس صرف ایک بار غصے میں، طنزیہ انداز میں کسی کو الو کا پٹھا کہہ دے۔ قاسم کے دل میں اس سے پہلے کئی بار بڑی انوکھی خواہشیں پیدا ہو چکی تھیں، مگر یہ خواہش سب سے نرالی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، رات کو اس کو بڑے پیار کی نیند آئی تھی، وہ خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر یہ خواہش کیسے اس کے دل میں داخل ہو گئی؟ دانت صاف کرتے وقت اس نے ضرورت سے زیادہ وقت صرف کیا، جس کے باعث اس کے مسوڑھے چھل گئے۔ دراصل وہ سوچتا رہا کہ عجیب و غریب خواہش کیوں پیدا ہوئی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ بیوی سے وہ بہت خوش تھا، ان میں کبھی لڑائی نہ ہوتی تھی، نوکروں سے بھی وہ ناراض نہیں تھا، اس لیے غلام محمد یا نبی بخش دونوں خاموشی سے کام کرنے والے مستعد نوکر تھے۔ موسم بھی نہایت خوشگوار تھا، فروری کے سہانے دن تھے جن میں کنوار کے پتے کی تازگی تھی۔ خواہ خنک اور ہلکی، دن چھوٹے نہ راتیں لمبی، نیچر کا توازن بالکل ٹھیک، اور قاسم کی صحبت بھی خوب تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسی کو بغیر وجہ سے الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دل میں کیوں کر پیدا ہوئی۔ قاسم نے اپنی زندگی کے 28 برسوں میں متعدد لوگوں کو الو کا پٹھا کہا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی کڑے لفظ اس نے بعض موقعوں پر استعمال کیے ہوں گے اور گندی گالیاں دی ہوں گی، مگر اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایسے موقعوں پر خواہش بہت پہلے اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر اچانک طور پر اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کسی کو الو کا پٹھا کہنا چاہتا ہے، اور یہ خواہش لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرتی چلی گئی، جیسے اس نے اگر کسی کو الو کا پٹھا نہ کہا تو بہت بڑا حرج ہو جائے گا۔ دانت صاف کرنے کے بعد اس نے چھلے ہوئے مسوڑوں کو اپنے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا، مگر دیر تک ان کو دیکھتے رہنے سے بھی وہ خواہش نہ دبی جو ایکا-ایکی اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ قاسم منطقی قسم کا آدمی تھا، وہ بات کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کا عادی تھا۔ آئینے میز پر رکھ کر وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگا۔ مان لیا کہ میرا کسی کو الو کا پٹھا کہنے کو جی چاہتا ہے، مگر یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ میں کسی کو الو کا پٹھا کیوں کہوں؟ میں کسی سے ناراض بھی تو نہیں ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر سامنے دروازے کے بیچ میں رکھے ہوئے حقے پر پڑی۔ ایک دم اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ عجیب واہیات نوکر ہے، دروازے کے عین بیچ میں یہ حقہ ٹکا دیا ہے۔ میں ابھی اس دروازے سے اندر آیا ہوں، اگر ٹھوکر سے بھری ہوئی چلم گر پڑتی تو پا انداز جو کہ مونج کے اندر بنا ہوا ہے جلنا شروع ہو جاتا، اور ساتھ ہی قالین بھی۔ اس کے جی میں آئی کہ غلام محمد کو آواز دے، جب وہ بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ جائے تو وہ بھرے ہوئے حقے کی طرف اشارہ کر کے اسے صرف اتنا کہے، تم نرے الو کے پٹھے ہو۔ مگر اس نے تأمل کیا اور سوچا کہ یوں بگڑنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اگر غلام محمد کو الو کا پٹھا کہہ بھی دیا تو وہ بات پیدا نہ ہوگی، اور پھر اس بیچارے کا کوئی قصور بھی تو نہیں ہے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ کر ہی تو ہر روز حقہ پیتا ہوں۔ چنانچہ وہ خوشی جو ایک لمحے کے لیے قاسم کے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ اس نے الو کا پٹھا کہنے کے لیے ایک موقع تلاش کر لیا ہے، غائب ہو گئی۔ دفتر کے وقت میں ابھی کافی دیر تھی، پورے 2 گھنٹے پڑے تھے۔ دروازے کے پاس کرسی رکھ کر قاسم اپنے معمول کے مطابق بیٹھ گیا اور حقہ نوشی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر وہ سوچ بچار کیے بغیر حقے کا دھواں پیتا رہا اور دھوئیں کے انتشار کو دیکھتا رہا۔ جوں ہی وہ حقے کو چھوڑ کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ساتھ کے کمرے میں گیا تو اس کے دل میں وہی خواہش نئی تازگی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قاسم گھبرا گیا، بھئی حد ہو گئی، الو کا پٹھا! میں کس کو الو کا پٹھا کیوں کہوں، اور بفرض محال میں نے کسی کو الو کا پٹھا کہہ بھی دیا تو کیا ہوگا؟ قاسم دل ہی دل میں ہنسا، وہ صحیح الدماغ آدمی تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ بالکل بیہودہ اور بے سروپا ہے، لیکن اس کا کیا علاج تھا کہ دبانے پر اور بھی زیادہ ابھر آتی ہے؟ قاسم اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے الو کا پٹھا نہ کہے گا، خواہ یہ خواہش صدیوں تک اس کے دل میں تل ملاتی رہے۔ شاید اسی احساس کے باعث یہ خواہش جو بھٹکی ہوئی چمگادڑ کی طرح اس کے روشن دل میں چلی آئی تھی، اس قدر تڑپ رہی تھی۔ پتلون کے بٹن بند کرتے وقت جب اس نے دماغی پریشانی کے باعث اوپر کا بٹن نچلے کاج میں داخل کر دیا تو وہ جھلا اٹھا۔ بھئی ہوگا یہ کیا بےہودگی ہے، دیوانہ پن نہیں تو اور کیا ہے؟ الو کا پٹھا کہوں، الو کا پٹھا کہوں، اور یہ پتلون کے سارے بٹن مجھے پھر بند کرنے پڑیں گے۔ لباس پہن کر وہ میز پر آ بیٹھا۔ اس کی بیوی نے چائے بنا کر اس کے سامنے رکھ دی اور ٹوسٹ پر مکھن لگانا شروع کر دیا۔
روزانہ معمول کی طرح ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی۔ ٹوسٹ اتنے اچھے سکے ہوئے تھے کہ بسکٹ کی طرح کرکرے تھے، اور ڈبل روٹی بھی اعلیٰ قسم کی تھی، خمیر سے خوشبو آ رہی تھی، مکھن صاف تھا، چائے کی کیتلی بے داغ تھی، اور اس کی ہتھی کے ایک کونے پر قاسم ہر روز میل دیکھا کرتا تھا، مگر آج وہ دھبا بھی نہیں تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ پیا، اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ خالص دار جلنگ کی چائے تھی، جس کی مہک پانی میں بھی برقرار تھی، دودھ کی مقدار بھی صحیح تھی۔ قاسم نے خوش ہو کر اپنی بیوی سے کہا، آج چائے کا رنگ بہت ہی پیارا ہے اور بڑے سلیقے سے بنائی گئی ہے۔ بیوی تعریف سن کر خوش ہوئی، مگر اس نے منہ بنا کر ادا سے کہا، جی ہاں، بس آج اتفاق سے اچھی بن گئی ہے، ورنہ ہر روز تو آپ کو نیم گھول کر پلائی جاتی ہے۔ مجھے سلیقہ کہاں سے آتا ہے؟ سلیقے والیاں تو وہ موئی ہوٹل کی چھوکریاں ہیں جن کے آپ ہر وقت گن گایا کرتے ہیں۔ یہ تقریر سن کر قاسم کی طبیعت مکدر ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے جی میں آیا کہ چائے کی پیالی میز پر الٹ دے۔ وہ نیم جو اس نے اپنے بچے کی پھنسیوں کے لیے غلام محمد سے منگوائی تھی اور وہ سامنے بڑے طاقچے پر پڑی تھی، گھول کر پی لے، مگر اس نے بردباری سے کام لیا۔ یہ عورت میری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بات بہت ہی بھونڈی ہے۔ ہندوستان میں سب لڑکیاں بیوی بن کر ایسی بھونڈی باتیں ہی کرتی ہیں، اور بیوی بننے سے پہلے اپنے گھروں میں ماؤں سے کیسی باتیں سنتی ہیں، بالکل ادنیٰ قسم کی باتیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عورتوں کو عمومی زندگی میں اپنی حیثیت کی خبر ہی نہیں۔ میری بیوی تو پھر بھی غنیمت ہے، یعنی صرف ایک ادا کے طور پر ایسی بھونڈے باتیں کہہ دیتی ہے، اس کی نیت نیک ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کا تو یہ شعار ہوتا ہے کہ ہر وقت بکواس کرتی رہتی ہیں۔ یہ سوچ کر قاسم نے اپنی نگاہیں طاقچے پر سے ہٹا لیں جس میں نیم کے پتے دھوپ میں سوکھ رہے تھے، اور بات کا رخ بدل کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو، آج نیم کے پانی سے بچے کی ٹانگیں ضرور دھو دینا، نیم زخموں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، اور دیکھو، موسمبیوں کا رس ضرور پیا کرو، میں دفتر سے لوٹتے ہوئے 1 درجن ضرور لے آؤں گا، یہ تمہاری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیوی مسکرا دی، آپ کو تو بس ہر وقت میری صحت کا خیال رہتا ہے، اچھی بھلی تو ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، بھاگتی ہوں، میں نے جو آپ کے لیے بادام منگوا کے رکھے ہیں، بھئی آج 10-20 آپ کے جیب میں ڈالے بنا نہ رہوں گی، لیکن دفتر میں کہیں نہ بانٹ دیجیے گا۔ قاسم خوش ہو گیا کہ چلو، موسمبیوں کے رس اور باداموں نے اس کی بیوی کے مصنوعی غصے کو دور کر دیا، اور یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو گیا۔ دراصل قاسم ایسے مرحلوں کو آسانی کے ساتھ ان طریقوں ہی سے طے کیا کرتا تھا جو اس نے پڑوس کے پرانے شوہروں سے سیکھے تھے، اور اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ان میں بہت یا تھوڑا رد و بدل کر لیا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اٹھ کر دفتر جانے کی تیاری کرنے ہی والا تھا کہ پھر وہی خواہش پیدا ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے سوچا، میں اگر کسی کو الو کا پٹھا کہہ دوں تو کیا حرج ہے؟ زیر لب بالکل ہولے سے ہی کہہ دوں الو کا پٹھا، تو میرا خیال ہے مجھے دلی تسکین ہو جائے گی۔ یہ خواہش میرے سینے میں بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہے، کیوں نہ اس کو ہلکا کر دوں۔ اس کو صحن میں بچے کا کموڈ نظر آیا۔ یوں صحن میں کموڈ رکھنا سخت بدتمیزی تھی، اور خصوصاً اس وقت جب کہ ناشتہ کر چکا تھا، اور خوشبودار کرکرے ٹوسٹ اور تلے ہوئے انڈوں کا ذائقہ ابھی تک اس کے منہ میں تھا۔ اس نے زور سے آواز دی، غلام محمد! قاسم کی بیوی جو ابھی ناشتہ کر رہی تھی بولی، غلام محمد باہر گوشت لینے گیا ہے، کوئی کام تھا آپ کو اس سے؟ 1 سیکنڈ کے اندر اندر قاسم کے دماغ میں بہت سی باتیں آئیں، کہہ دوں یہ غلام محمد الو کا پٹھا ہے، اور یہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل جاؤں؟ نہیں، وہ خود تو موجود ہی نہیں، پھر بالکل بیکار ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ بیچارے غلام محمد ہی کو کیوں نشانہ بنایا جائے؟ اس کو تو میں ہر وقت الو کا پٹھا کہہ سکتا ہوں۔ قاسم نے جلا سگریٹ گرا دیا اور بیوی سے کہا، کچھ نہیں، میں اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دفتر میں میرا کھانا بے شک 1:30 بجے لے کر آیا کرے، تمہیں کھانا جلدی بھیجنے میں بہت تکلیف کرنی پڑتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو فرش پر اس کے گرائے ہوئے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ سگریٹ اگر بجھ گیا اور یہاں پڑا رہا تو اس کا بچہ رینگتا رینگتا آئے گا اور اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ مچ جائے گی۔ قاسم نے سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا کر غسل خانے کی موری میں پھینک دیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر غلام محمد کو الو کا پٹھا نہیں کہہ دیا۔ اس سے اگر غلطی ہوئی ہے تو ابھی بھی مجھ سے بھی تو غلطی ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی زیادہ شدید تھی۔ قاسم بڑا صحیح الدماغی آدمی تھا۔
اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ صحیح خطوط پر غور و فکر کرنے والا انسان ہے، مگر اس احساس نے اس کے اندر برتری کا خیال کبھی پیدا نہیں کیا۔ یہاں پر پھر اس کی صحیح دماغی کو دخل تھا کہ وہ احساس برتری کو اپنے اندر دبا دیا کرتا تھا۔ موری میں سگریٹ کا ٹکڑا پھینکنے کے بعد اس نے بلا ضرورت صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ دراصل کچھ دیر کے لیے بالکل خالی ذہن ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی ناشتے کا آخری ٹوسٹ کھا چکی تھی۔ قاسم کو یوں ٹہلتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ قاسم چونک پڑا۔ کچھ نہیں، دفتر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلے اور دماغ میں وہی الو کا پٹھا کہنے کی خواہش تڑپنے لگی۔ اس کے جی میں آئے کہ بیوی سے صاف صاف کہہ دے کہ یہ عجیب و غریب خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے جس کا سر ہے نہ پیر۔ بیوی ضرور سنے گی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بیوی کو ساتھ دینا پڑے گا۔ چنانچہ یوں ہنسی ہنسی میں الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دماغ سے نکل جائے گی۔ مگر اس نے غور کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، بیوی ہنسے گی اور میں خود بھی ہنسوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بات مستقل مذاق بن جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا ضرور ہو جائے گا اور بہت ممکن ہے کہ انجام کار خوشگواری پیدا ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا اور ایک لمحہ تک اس کی طرف یوں ہی دیکھتا رہا۔ بیوی نے بچے کا کموڈ اٹھا کر کونے میں رکھ دیا اور کہا، آج صبح کو آپ کے برخوردار نے وہ ستایا کہ اللہ کی پناہ۔ بڑی مشکلوں کے بعد میں نے اسے کموڈ پر بٹھایا۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ بستر ہی کو خراب کرے، آخر لڑکا کس کا ہے؟ قاسم کو اس قسم کی چیخ پسند تھی۔ ایسی باتوں میں وہ تیکھے مزاج کی جھلک دیکھتا تھا۔ مسکرا کر اس نے بیوی سے کہا، لڑکا میرا ہی ہے، مگر میں نے تو آج تک کبھی خراب نہیں کیا، یہ عادت اس کی اپنی ہوگی۔ بیوی نے اس بات کا مطلب نہ سمجھا۔ قاسم کو متعلقاً افسوس نہ ہوا، اس لیے کہ ایسی باتیں وہ صرف اپنے منہ کا ذائقہ درست رکھنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ وہ اور بھی خوش ہوا جب اس کی بیوی نے جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ لفظ جو ہر روز اس کے منہ سے نکلتے تھے آج بھی اپنی پرانی آسانی کے ساتھ نکلے اور قاسم دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کشمیری گیٹ سے نکل کر جب وہ نکلسن پارک کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے ایک داڑھی والا آدمی نظر آیا۔ ایک ہاتھ میں کھلی ہوئی شلوار تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے استنجا کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر قاسم کے دل میں پھر الو کا پٹھا کہنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ لو بھائی، یہ آدمی ہے جس کو الو کا پٹھا کہہ دینا چاہیے، یعنی جو صحیح معنوں میں الو کا پٹھا ہے۔ ذرا انداز ملاحظہ ہو، کس انہماک سے ڈرائی کلین کیے جا رہا ہے، جیسے کوئی اہم کام سر انجام پا رہا ہے۔ لعنت ہے، لیکن قاسم صحیح الدماغ آدمی تھا۔ اس نے تعجیل سے کام نہ لیا اور تھوڑی دیر غور کیا۔ میں اس فٹ پاتھ پر جا رہا ہوں اور دوسرے فٹ پاتھ پر اگر میں نے بلند آواز میں بھی اس کو الو کا پٹھا کہا تو وہ چونکے گا نہیں، اس لیے کہ کمبخت اپنے کام میں بہت بری طرح مصروف ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کے کان کے پاس زور سے نعرہ بلند کیا جائے اور جب وہ چونک اٹھے تو شریفانہ طور پر سمجھایا جائے، قبلہ آپ الو کے پٹھے ہیں، لیکن اس طرح بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ چنانچہ قاسم نے ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثناء میں اس کے پیچھے سے ایک سائیکل نمودار ہوئی۔ کالج کی ایک لڑکی اس پر سوار تھی، اس لیے کہ پیچھے بستہ بندھا ہوا تھا۔ آنن فانن اس لڑکی کی ساڑی فری ویل کے دانتوں میں پھنسی۔ لڑکی نے گھبرا کر اگلے پہیے کا بریک دبایا۔ ایک دم سائیکل بے قابو ہوئی اور جھٹکے کے ساتھ لڑکی سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر لڑکی کو اٹھانے میں عجلت سے کام نہ لیا، اس لیے کہ اس نے حادثے کے رد عمل پر غور کرنا شروع کر دیا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ لڑکی کی ساڑی ویل کے دانتوں نے چبا ڈالی ہے اور اس کا بورڈ بری طرح ان میں الجھ گیا ہے تو وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ لڑکی کی طرف دیکھے بغیر اس نے سائیکل کا پچھلا پہیہ ذرا اونچا اٹھایا تاکہ اسے گھما کر ساڑی کو فری ویل کے دانتوں میں سے نکال لے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پہیہ گھمانے سے ساڑی کچھ اس طرح تاروں کی لپیٹ میں آئی کہ ادھر پیٹی کوٹ کی گرفت سے باہر نکل آئی اور قاسم بوکھلا گیا۔ اس کی بوکھلاہٹ نے لڑکی کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ زور سے اس نے ساڑی کو اپنی طرف کھینچا، فری ویل کے دانتوں میں ایک ٹکڑا اڑا رہ گیا اور ساڑی باہر نکل آئی۔ لڑکی کا رنگ لال ہو گیا۔ قاسم کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور بھینچے ہوئے لہجے میں کہا، الو کا پٹھا۔ ممکن ہے کچھ دیر لگی ہوگی، مگر قاسم نے ایسا محسوس کیا کہ لڑکی نے جھٹ پٹ نہ جانے اپنی ساڑی کو کیا کیا اور ایک دم سائیکل پر سوار ہو کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ قاسم کو لڑکی کی گالی سن کر بہت دکھ ہوا، خاص کر اس لیے کہ وہ یہی گالی خود کسی کو دینا چاہتا تھا، مگر وہ صحیح الدماغ آدمی تھا۔ ٹھنڈے دل سے اس نے اس حادثے پر غور کیا اور اس لڑکی کو معاف کر دیا۔ اس کو معاف کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔
عورتوں کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور ان عورتوں کو سمجھنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جو سائیکل پر سے گری ہوئی ہوں۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس نے اپنی لمبی جراب میں اوپر ران کے پاس 3-4 کاغذ کیوں اڑس رکھے تھے۔